السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MOR لطیفی نیٹ ورک۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ میں آپ کے سامنے آج بہت ہی بہترین ریئیکٹ لے کر کے آیا ہوں جو حضور سید امین القادری مدد اللہ النورانی نے علماء دین کے بارے میں بتایا۔ جو آج کل لوگ علماء دین کو دو کوڑی کا مولوی اور حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں۔ جو عالم دین سے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے یا عالم دین سے بھاگتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ مولانا ہے، چند سکوں میں خرید لیا گیا، مگر ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ وہی مولوی ہے، یہ وہی مولانا ہے جو تمہارے بچے کی کان میں اذان سے لے کر آخری وقت نماز جنازہ تمہارے والدین تک پڑھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسے چند سکوں میں سمجھ لیتے کہ خرید لیا گیا ہے۔ مولوی خریدنا نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ عالم دین کو خرید لیا جائے، کیونکہ یہ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عالم ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، اور عالم دین سے چہرہ پھیرنا یا ان کو چڑھانا، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سنیے سید امین القادری۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں علماء کی عزت کرنا بھی سیکھو، اور اگر نہیں کرتے علماء کی عزت، علماء کو دو کوڑی کا امام کہتے ہو، علماء کو دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کونو ربانی جین، اللہ والے بنو۔ قرآن اللہ والے بنو، کونو ربانی جین، اللہ والے۔ کون اللہ والے؟ ہمارے یہاں تو اللہ والے کالے پیلے کپڑے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ والے لمبے لمبے بالوں والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ والے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ والے مزاروں پر گانجا اور چرس پینے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ والے پیروں میں بیڑیاں پہننے والے ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ والے ہاتھوں میں کڑے پہننے والے ہیں اور جہالت کی باتیں کرنے والے ہیں۔ لگا دم مٹے غم کی باتیں کرنے والوں کو تم اللہ والا کہتے ہو۔ تمہارے اللہ والا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا اللہ کہہ رہا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ کیسے بنو اللہ والا؟ تو قرآن کہتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ والا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرو، کتاب کا علم دو، کتاب کا درس دو، کتاب کی تعلیم دو۔ گویا کہ جب تم کتاب کا درس دو گے اور اس کی تعلیم دو گے، کوئی تمہیں اللہ والا کہے نہ کہے، اللہ تمہیں اللہ والا کہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتا چلا جس کو تم دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ والا۔ اللہ والا اس کو اللہ کہہ رہا ہے۔ ان کی قدر کرنا، اور نہ قدر کرو گے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر، ہندوستان کا سب سے بڑا سچا پیر، جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک شخص تھا جو علماء کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا تھا۔ کچھ ایسے گھمنڈی ہیں جو ڈاکٹروں کے لیے تو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں، انجینئر کے لیے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں، جج کے لیے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عالم کے لیے نہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں، تمہارے گھر کے ولیموں میں اگر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر آئے، اس سے اٹھ کے مصافحہ ہوگا۔ امام صاحب اور عالم آئے تو کسی کو کہے گا بٹھا دو یار، چلو ابھی بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ عالم سے بڑا جو نائب رسول ہے، اس سے بڑا بھی تیرے گھر کوئی مہمان ہوگا۔ وہ عالم جو قبرستان جائے تو 40 دن کے لیے قبروں کا عذاب اٹھا لیا جائے۔ وہ عالم اللہ اکبر جس کے قدم پڑے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ اللہ، ابھی میں عالم کی تعریف بھی کر دوں گا، آپ ٹینشن میں
نہ جائیں، اس لیے کہ آپ مجھ سے یہی کہیں گے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو، مولانا مجھ کو بھی عالم مان لیں، ہاں ہاں، لڑکیوں کے ساتھ جس کی افیئر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیا مجھ کو بھی عالم مان لیں؟ میں آگے بات کروں گا، میری بات پوری ہونے دے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن میرے مرشد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، ایک مغرور تھا دولت کے نشے میں، اللہ اکبر، علماء کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا، اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا، اس کی قبر کے اندر اس کو رکھا گیا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق جب اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو اس کا منہ خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا، اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا۔ ایک بزرگ تشریف لائے، فرمایا اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا، کتنی بھی محنت کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا میں علماء سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا، اس لیے مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے عالموں کی بے عزتی کا نتیجہ۔ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عالم ربانی کی توہین کرنے والے کے لیے ڈر ہے، جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ جب تک تم علماء کی عزت کرتے تھے، آپ کے درمیان فضل خیر آبادی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس کافی مراد آبادی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس اللہ اکبر علامہ عبدالحق جیسا عالم تھا، آپ کے پاس مولانا خیر الدین جیسا عالم تھا، آپ کے پاس تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس فضل رسول جیسا عالم تھا، آپ کے پاس شاہ عبدالعزیز جیسا عالم، آپ کے پاس شاہ ولی اللہ جیسا عالم، آپ کے پاس قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا عالم، آپ کے پاس حضرت مرزا مظہر جانا جیسا عالم، آپ کے پاس مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت جیسا عالم، آپ کے پاس مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے عالم ہوا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک تم اپنے علماء کی قدر کرتے۔ کتنا بھیانک عالموں سے چڑھنے والوں کا انجام کہ حضور سید امین القادری نے بتایا کہ عالم دین سے چڑھنا، ان سے چہرہ پھیر لینے کا انجام کیا ہوا کہ اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کیا گیا، مگر بار بار اس کا کعبے کی طرف سے چہرہ پلٹ جاتا تھا۔ کوشش کی گئی، کیونکہ وہ دنیا میں رہ کر کے عالم دین کو حقیر جانتا تھا، عالم دین سے چڑھا کرتا تھا، ان سے کے سامنے اپنا منہ بنایا کرتا تھا اور ان سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ تو خالق کائنات کو اس کا یہ مغرور پنا اتنا ناگوار گزرا کہ خالق کائنات نے آخری وقت میں اس کے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف نہ رہنے دیا اور قبلے کی طرف سے بار بار پلٹا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، عالم دین سے نہ چڑھو، عالم دین کی سے محبت کرو اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو، ورنہ انجام، کیونکہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، وہی حال نہ ہو جائے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔